السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں برق کلیسا قسط نمبر 3۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جب تک احمد بن سعید بولتا رہا، امیر یعقوب المنصور کے لبوں پر ہلکی ہلکی پسندیدہ مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ جب احمد بن سعید خاموش ہو گیا اور شانجہ ہاتھ باندھ کر امیر یعقوب المنصور کے سامنے کھڑا ہو گیا، تب امیر المنصور نے شانجہ کو مخاطب کیا۔ سن ٹیمپلر شانجہ، میں نے تم سے کچھ نہیں کہنا۔ جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا وہ میرا عزیز احمد بن سعید تم سے کہہ چکا ہے۔ احمد بن سعید نے جو کچھ کہا ہے اسے میری طرف سے پیغام جانو۔ جاؤ، واپس سینکو اور الفانسو کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ جو حرکت تم نے کی ہے ہماری طرف سے اس کے خونی رد عمل کا انتظار کرے۔ شانجہ، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شانجہ باہر نکل گیا۔ شانجہ کے جانے کے بعد امیر یعقوب المنصور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، شہنشین سے نیچے اترا، چند قدم احمد بن سعید کی طرف بڑھا، پھر اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے تھے۔ اس موقع پر یعقوب المنصور کی نگاہوں میں دور دور تک پدرانہ شفقت تھی۔ احمد بن سعید بھاگ کر آگے بڑھا اور امیر یعقوب المنصور کے گلے سے مل گیا تھا۔ امیر یعقوب المنصور نے تھوڑی دیر تک اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، پھر علیحدہ کیا، اس کی پیشانی چومی، اسے مخاطب کیا۔ سن میرے فرزند، میں تیری شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ تیرے جیسے جوانی تلواروں کے سائے میں اپنی قوم کی آخری امید اور انقلابی زمانہ میں اپنی ملت کے آخری تلوار ثابت ہوتے ہیں۔ تو نے کیا خوب قانون فطرت کی طرح ٹیمپلر شانجہ کی ذہنی کجروی کو درست کیا۔ سن میری عظیم قوم کے رجل عظیم، تیرے جیسے جوان ہی زرگزیدہ سماج کے اندر رفتوں کے جمال بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری عظمت، تیری شجاعت، تیری ہمت مردانہ کو سلام کرتا ہوں۔ امیر المنصور کے ان الفاظ پر قصر المجاز میں بیٹھا ہر شخص مسکرا رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر امیر المنصور نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا۔ سن احمد بن سعید، آج میں تم اپنا بیٹا ہی کہہ کر پکاروں گا، اس لیے کہ تیرے جیسے فرزند اس قابل ہیں کہ انہیں بیٹا بنا کر ان کی شجاعت اور ان کی عظمت پر فخر کیا جائے۔ اب تم بیٹھو، جو حادثات پیش آئیں کی روشنی میں چند اہم فیصلے کروں گا۔ اس کے بعد امیر یعقوب المنصور اپنے مسند پر بیٹھ گیا تھا۔ احمد بن سعید جن نشست پر بیٹھا تھا اسی پر بیٹھ گیا۔ قصر المجاز کے اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی سکوت رہا۔ اس دوران میں امیر شاید کوئی اہم فیصلہ کرتا رہا، پھر اس اپنے وزیر اول ابو بکر بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ابو بکر میرے محترم، ہمارے بھائی سلطان صلاح الدین کی طرف سے جو قاصد آیا ہے اسے ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ قاصد ابو الحرث ابھی اس وقت موجود ہے۔ میں اس کی موجودگی میں یہ حکم دیتا ہوں کہ 180 چھوٹے بڑے جہاز اور کشتیاں تیار کی جائیں اور ان میں ضرورت کا سامان لاد کر ہمارے بھائی سلطان صلاح الدین کی طرف روانہ کیا جائے۔ اسے ہماری بدقسمتی سمجھا جائے یا ہماری زندگی کا دشوار وقت کے فی الوقت ہم سلطان صلاح الدین کو افراد قوت روانہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف اندلس کے اندر الفانسو اور سینکو کی صورت میں 2 طوفان کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں وسیع یلغار کے علاوہ تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس یلغار کو روکنا ہوگا۔ امیر یعقوب المنصور تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے صلاح الدین کے قاصد ابو الحرث کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔ ابو الحرث، تم سن چکے ہو کہ میں اپنے وزیر ابو بکر کو حکم دے چکا ہوں کہ چند روز تک 180 بڑی کشتیاں اور جہاز تیار کیے جائیں اور ان پر خوراک اور ہتھیاروں کے علاوہ ضرورت کا دوسرا سامان سلطان صلاح الدین کی طرف روانہ کیا جائے، جو اس وقت پورے یورپ کی نصرانی قوت کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ ابو الحرث، کاش ان دنوں ہمارے خلاف اندلس میں طوفان نہ اٹھتا تو میں بذات خود ایک لشکر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے ماتحت معمولی سپاہی کی حیثیت سے صلیبی جنگوں میں حصہ لینا اپنے لیے سعادت اور فخر خیال کرتا۔ ابو الحرث، جو سامان سلطان صلاح الدین کی طرف جائے گا تم اس کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہو جانا۔ میری طرف سے سلطان سے معذرت کرنا کہ اندلس میں ایسے حالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں ان کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ تمہیں آج ہی ایک نامہ بھی سلطان صلاح الدین کے لیے مل جائے گا، وہ نامہ بھی تم میری طرف سے سلطان کو پیش کر دینا۔ اس کے بعد امیر یعقوب المنصور نے اپنے کاتب محمد بن عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ ابن عبد الرحمن، آج ہی ایک نامہ ہمارے محترم سلطان صلاح الدین کی خدمت میں روانہ کرو۔ جو سامان ہم بھیج رہے ہیں اس کا ذکر کرو اور یہ بھی معذرت کرو کہ چونکہ اندلس کے اندر حالات موافق نہیں رہے، میں چند روز تک اپنے لشکروں کو لے کر اندلس کا رخ کر رہا ہوں، اس لیے ان کی خدمت میں کوئی لشکر روانہ نہیں کر سکا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ کاتب محمد بن عبد الرحمن نے جواب میں اپنا سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ دوبارہ امیر سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے باری باری قاضی عماد الدین، احمد بن سعید، شوبان اور کراکوش کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد قصر المجاز میں اس کی آواز پھر گونج گئی تھی۔ قاضی عماد الدین، جیسا کہ ہمارے قاضی ابو جعفر بتا چکے ہیں کہ آپ ایک بہترین خطیب اور مقرر ہیں، میں آپ کی خطابت اور فن تقریر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔
میں آپ کو اندلس میں فرائض سونپوں گا۔ آپ جگہ جگہ اپنی خطابت اور زور تقریر سے کام لیتے ہوئے رضاکاروں اور مجاہدوں کو اکٹھا کریں اور جو امڑتے صلیبی طوفان میں ہمارے بازو اور ہمارے مددگار ثابت ہو سکے۔ شوبان، جیسا کہ تمہارے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ تم ایک کامل فن، شاعر، بلند پایا، ادیب اور نفیس المزاج کے انسان ہو اور جاسوسی کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں تمہارے اس فن سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں اندلس میں جس قدر ہمارے اطلاع گر اور جاسوس ہیں ان کا تمہیں سربراہ مقرر کرتا ہوں۔ تمہارے ذمہ یہ کام ہوگا کہ دشمن کے علاقے کی خبریں حاصل کر کے براہ راست مجھ تک یا احمد بن سعید تک پہنچاؤ۔ میرے خیال میں تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ احمد بن سعید اور کراکوش، تم دونوں کی ذمہ سب سے اہم کام لگا رہا ہو۔ جب الفانسو اور سینکو کے خلاف ہماری جنگیں ہوں گی تم میرے ساتھ میرے لشکر میں شامل ہوگے۔ احمد بن سعید، تمہاری حیثیت میرے لشکر میں ایک بہترین اور سب سے اعلیٰ و عرفہ سالار کسی ہوگی، اور جب ہم دشمن کے ساتھ مصروف جنگ نہیں ہوں گے تو ہمارے جاسوسوں نے جس لڑکی کا ذکر کیا ہے جسے ہسپانیہ والے برقِ کلیسا کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے خلاف سرحدی مسلمانوں کا دفاع کیا کرو گے۔ کیا تم دونوں کو میرے اس فیصلے کے خلاف اعتراض ہے؟ اس موقع پر کراکوش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، امیر یعقوب المنصور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، آپ کا کہنا بجا اور درست ہے۔ گو احمد بن سعید عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے، لیکن سلطان میں فلسطین سے روانہ ہوتے وقت احمد کو ہمارا امیر مقرر کیا تھا۔ میں اور شوبان دونوں احمد بن سعید کو امیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، لیکن قاضی عماد الدین احمد کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کراکوش اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ قصر میں ایک بار پھر امیر کی آواز گونج گئی تھی، آج کے بعد میں بھی احمد الحاجب کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ قاضی عماد الدین، کراکوش، شوبان اور احمد بن سعید، تم چاروں کو میں اندلس میں ہی فرائض سونپ رہا ہوں۔ عماد الدین مجاہد اور رضاکار اکٹھے کرنے کا کام کریں گے، شوبان دشمن کے علاقے میں ہمارے لیے جاسوسی اور اطلاع گری کا کام کرے گا، احمد بن سعید اور کراکوش، تم دونوں ٹیمپلر کے علاقوں میں برقِ کلیسا نام کی لڑکی کے سامنے مسلمانوں کا دفاع کرو گے۔ امیر یعقوب المنصور تھوڑی دیر تک خاموش رہا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، احمد بن سعید اور کراکوش، جیسا کہ تم نے اطلاعات فراہم کی کہ ٹیمپلر یہاں تربیت حاصل کرنے کے بعد بحری راستے سے ارض فلسطین کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سلطان صلاح الدین کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی راہ روکنے کے لیے تمہیں بحری جنگوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں تمہارے لیے عمدہ انتظامات کر دوں گا۔ ٹیمپلر کی جاسوسی تمہارا ساتھی شوبان کرے گا اور ان سے متعلق پوری خبریں اطلاعات فراہم کرے گا۔ جب کبھی بھی ٹیمپلر ارض فلسطین کا رخ کرتے ہیں تم دونوں ان کے پیچھے لگ جانا۔ اس کے لیے میں تمہارے ساتھ ایک لاہ عمل تیار کرتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح کے، المریا کی بڑی بندرگاہ پر ہمارا بہت بڑا بحری بیڑا ہم وقت کھڑا رہتا ہے، وہ اب زیادہ چوکس اور جھکا نہ رہے گا۔ شمال کی دو چھوٹی بندرگاہیں تفنت اور بلینسیا میں تم دونوں کی کمانداری میں دیتا ہوں۔ وہاں بھی ہر وقت کچھ بحری جہاز اور چھوٹی بڑی جنگی کشتیاں کھڑی رہیں گی جو ضرورت کے وقت تم دونوں کے کام آ سکتی ہیں۔ ان کشتیوں اور جنگی جہازوں کی جو سربراہ ہوں گے وہ براہ راست تم دونوں کے ماتحت ہوں گے، اسی کے لیے میں انہیں احکامات جاری کر دوں گا۔ احمد بن سعید اور کراکوش، میں جانتا ہوں تم دونوں قوم اور ملت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہو۔ آج ایک لشکر تم دونوں کی تحویل میں دے دوں گا جسے تم لے کر پرسوں اندلس کی طرف روانہ ہو جانا۔ عماد الدین اور شوبان بھی تم دونوں کے ساتھ جائیں گے اور اندلس اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ میں پہلے وہ جنگی جہاز اور کشتیاں روانہ کروں گا جو اپنے بھائی سلطان صلاح الدین کے لیے مختص کیے ہیں۔ اس کے بعد اپنا لشکر ترتیب دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی اندلس کا رخ کروں گا۔ اپنی اس تیاری میں ایک ہفتہ سے زیادہ نہیں لوں گا اور میں بہت جلد اندلس میں تم سے ملاقات کروں گا۔ تم دونوں کو اس لیے پہلے روانہ کر رہا ہوں کہ تاکہ جن علاقوں پر الفانسو اور سینکو نے الغار کی ہے ان علاقوں پر یقیناً ٹیمپلرز اور مازن نام کی لڑکے حملہ ہو رہے ہوں گے جنہیں اندلس کے پادری برقِ کلیسا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لٹے پٹے مسلمانوں کی ان قوتوں کے سامنے حفاظت کرو، اتنی دیر تک میں بھی پہنچ جاؤں گا اور پھر متحد ہو کر الفانسو اور سینکو کے خلاف ضرب لگائیں گے۔ قصر المجاز میں بیٹھے ہر شخص نے امیر یعقوب المنصور کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر آخر میں امیر نے اندلس سے آنے والے قاصد کو مخاطب کیا، میرے عزیز احمد بن سعید اور اس کے ساتھی تمہارے ساتھ اندلس کی طرف روانہ ہوں گے۔ ساحل پر اترنے کے بعد جب تک احمد بن سعید اپنے لشکر کو استوار کر کے قرطبہ کا رخ کرے تم اس سے پہلے قرطبہ پہنچنا، میرے بھائی ابو یحییٰ کو میرا پیغام دینا کہ وہ بہترین انداز میں احمد بن سعید اس کے ساتھیوں لشکروں کا استقبال کرے، اور جب تک میں اندلس میں وارد نہیں ہوتا اس وقت تک ٹیمپلروں کا اور برقِ کلیسا نام کی لڑکی کے خلاف ان کا ساتھ پورا تعاون کرے اور ہر طرح کی انہیں رسد اور کمک فراہم کرے۔ اس سلسلے میرے کاتب کی طرف سے تمہیں ایک تحریری خط بھی میرے بھائی ابو یحییٰ کے نام مل جائے گا اور تم اسے دے دینا۔ میرے خیال میں میرا وہ خط اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امیر یعقوب المنصور نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ 2 روز بعد احمد بن سعید اور اس کے ساتھی ایک لشکر کے ساتھ مراکش سے اندلس کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔